بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ زینب علیہ السلام کا اہل کوفہ سے شاندار خطاب۔ لوگوں کا ہجوم ہر طرف تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سید زادیاں اس حال میں کوفہ کے بازار سے گزر رہی تھیں کہ حضرت سیدہ زینب علیہ السلام بنت حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، تو حضرت سیدہ زینب علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا کہ تم نہیں جانتے یہ مخدرات عصمت و طہارت خاندان نبوت آ رہی ہیں، آپ نگاہوں کو نیچے کرو، اپنی نگاہوں کو نیچے کرو۔ حضرت سیدہ زینب علیہ السلام کی اس آواز سے لوگوں کی نگاہیں نیچے ہو گئیں، اور جب شور و گل دیکھا تو سیدہ زینب علیہ السلام نے کوفہ کے بازار میں فرمایا، خاموش ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام کا فرمانا تھا کہ ہر طرف شور و گل ساکت ہو گیا۔ حضرت سیدہ زینب علیہ السلام نے اونٹنی پر سوار کوفہ کے بازار میں مردوں عورتوں سے بے مثال خطاب فرمایا۔ یہ وہ حضرت سیدہ زینب علیہ السلام ہے جو اپنے والد ماجد کے دور خلافت حق میں کوفہ میں اپنے مکان میں درس قرآن دیا کرتی تھیں۔ آج یہ شہزادی واقعہ کربلا کے عظیم سانحہ کے بعد حالت اسیری میں بھی بازار کوفہ میں خطبہ فرما رہی تھیں۔ حضرت سیدہ زینب علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت اور علوم قرآنی پر عبور سے پہلے ہی لوگ واقف تھے، اور آج کا لب و لہجہ اور انداز خطابت گویا کہ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تو حضرت سیدہ زینب علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، ہر قسم کی خوبیاں اور تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہے۔ میری نانا جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ علیہ السلام کی طیب و طاہر و نیک اولاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اے کوفہ والو، اے عہد شکنو، اپنی زبان سے پھر جانے والو اور اپنے الفاظ بھول جانے والو، تم رو رہے ہو، تم روتے رہو، تمہاری آنسو خشک نہ ہوں اور تمہاری آہ و فغاں کبھی کا بند نہ ہوں۔ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو سوت کاٹتی، کپڑا بنتی ہے اور اسے ادھیڑ ڈالتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ تم میں ایک متنفس بھی ایسا ہے جو جھوٹا اور شیخی خور نہ ہو، جس کے دل میں کھوٹ نہ ہو، لومڑیوں کی طرح چاپلوسی اور خوش آمدی نہ ہو، دشمنوں کا سا کینہ نہ رکھتا ہو، جو راہ حق کو چھوڑ کر بے دینی پر نہ جھگڑا ہو؟ یاد رکھو، جو کچھ تم نے اپنے لیے آگے بھیجا وہ بہت برا ہے، تم پر اللہ کا غیظ و غضب ہے اور تم اس کے قہر میں مبتلا ہو گئے۔ اے جھوٹو، اے کوفیو، تم میرے بھائی پر گریہ اور نوحہ کر رہے ہو؟ ہاں، اللہ کی قسم، رو اور خوب رو، تم کو رونا مناسب ہے، ہنسو کم اور رو زیادہ۔ تم نے بہت بری باتوں کی آرزویں کی ہیں جن کو تم رو دھو کر بھی کبھی اپنا دامن پاک صاف نہ کر سکو گے۔ بھلا بتلاؤ، تم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور مادن رسالت کے نواسہ کے قتل کے داغ کو کیوں کر دھو کر صاف کر سکتے ہو؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار کے قتل کے دھبا کو کیوں کر مٹا سکتے ہو؟ وہ تمہاری لڑائیوں میں تمہاری پناہ گاہ تھے، تمہاری جماعتوں کے محافظ تھے، تمہاری سلامتی کی قرار گاہ تھے، تمہارے کلمہ کی اساس اور بنیاد تھے، تمہاری مصیبتوں اور تمہارے حوادث میں تمہارے جائے پناہ تھے، تمہارے معاشرت درست کرنے والے تھے، تمہارے باہمی گفتگو کا مرجع تھے۔ کتنی بری بات ہے جس کو تم آخرت میں بھیج چکے ہو، اور کتنی سنگین ہے وہ چیز جس کو تم نے قیامت کے لیے چھوڑا ہے، اور وہ چیز تم کو بڑی دور کرنے والی ہے، یعنی جنت سے، تم کو ڈس لینے والی، تم کو اوندھا ڈال دینے والی، اور تمہاری کوشش ناکام کر رہی ہے۔ حسرت و وفاداری نے تمہارے چہرے بگاڑ دیے، تم اللہ کے غیظ و غضب کا نشانہ بن گئے۔ کوفہ والو، تمہیں معلوم ہے تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے جگر گوشہ کو پھاڑا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیٹی کی بے حرمتی کی ہے، اور کون سے خون کو تم نے بہایا ہے۔ تم ایک بہت بڑے حادثہ کے مرتکب ہوئے ہو، تم ایک ایسے جرم کے مرتکب ہوئے جو منہ بگاڑ دینے والا اور مصیبت میں مبتلا کر دینے والا ہے۔ اگر اس موقع پر خون کی بارش ہو تو کیا تعجب کرو گے؟ یاد رکھو، آخرت کا عذاب تم کو رسوا کرنے والا ہے، اور وہاں ایسے لوگ
لوگ کی مدد نہ کی جائے گی، کسی طاقت کو اللہ کے کاموں میں دخل نہیں، اور وہاں ایسے لوگوں کی مدد نہیں کی جائے گی، کسی طاقت کو اللہ کے کاموں میں دخل نہیں، اور نہ انتقام لینے سے کوئی روک سکتا ہے۔ اگر واہیا ہیا میاں پر آسمان سے خون برسا ہے تو تم کو تعجب کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ تمہارا رب نافرمانوں کی طاق میں لگا رہتا ہے۔ تم نے وہ جرم کیا ہے کہ آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ بھی مثال خطبہ شجاعت و فصاحت و بلاغت میں سن کر لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ دشمنوں کو بھی اس کا اقرار کرنا پڑا۔ مسلم بن کثیر عرب کے مشہور فصاح میں عمر رسیدہ بزرگ تھے۔ جب حضرت سیدہ زینب علیہ السلام نے خطبہ ختم فرمایا تو دیکھا گیا کہ وہ رو رہے تھے، ان کی داڑھی آنسوں سے تر تھی، ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھا اور وہ کہہ رہے تھے۔ ترجمہ: میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے بزرگ سب بزرگوں سے بہتر، آپ کے جوان سب جوانوں سے افضل، آپ کی عورتیں سب عورتوں سے افضل، آپ کی نسل سب نسلوں سے اعلیٰ، اور آپ کا فضل عظیم ہے جو نہ باطل سے دبتا ہے، نہ باطل کے سامنے جھکتا ہے، اور نہ حق بات میں جھجکتا ہے۔ بشیر بن خزیمہ صدی کا بیان ہے کہ حضرت سیدہ زینب علیہ السلام کی تقریر کے دوران مجمع پر سکوت چھایا ہوا تھا، سانس لینے کی آواز بھی سنائی نہ دی، اور خطبہ سے ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام تقریر فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ خطبہ شجاعت و فصاحت و بلاغت سن کر لوگ حیرت میں پڑ گئے اور دشمنوں کو بھی اس کا اقرار کرنا پڑا۔ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ حد درجہ ظلم ہوا ہے۔ اب یہ مختصر قافلہ دارالامارت کی طرف روانہ ہوا، اور ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ کے تمام لوگوں کو حاضر ہونے کا حکم دے رکھا تھا۔ سب سے پہلے شہداء کربلا کے سرائے مبارکہ دارالامارت پہنچائے گئے، اور سید الشہداء کا سر اقدس ایک طباق میں رکھ کر عبید اللہ ابن زیاد لائن کے میز پر رکھا گیا، اور دوسرے شہداء کربلا کے سر مبارک بھی تشت میں رکھ کر پیش کیے گئے۔ حضرت سیدہ زینب علیہ السلام نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد لائن کو جواب دیتے ہوئے فرمایا: سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ عزت و شرف بخشا اور ہمیں ہر قسم کی پلیدیوں سے پاکیزہ فرمایا۔ ہاں البتہ ذلیل و رسوا فاسق ہوتا ہے اور جھوٹ بھی فاجر بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ ہم نہیں ہیں۔ حضرت سیدہ زینب علیہ السلام کا یہ جواب سن کر عبید اللہ ابن زیاد نے طنزاً کہا: دیکھا پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت سیدہ زینب علیہ السلام نے فرمایا: میں نے تو اپنے خدا کے حسن سلوک کے سوا آج تک کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ شہید ہونے والا وہ گروہ ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے درجہ شہادت قلم قدرت سے لکھ دیا تھا، اس لیے وہ اپنی مقتل گاہ آیا۔ عنقریب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا تو حقیقی عادل کی بارگاہ ربوبیت سے فیصلہ ہوگا، تو معلوم ہو جائے گا کہ کون کامیاب ہے۔